اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الودود الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تیسری تاریخ ماہ رمضان کی دعا جو کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہم ارزقنی فیہ ذہنی و تنبی و باعدنی فیہ من الصفحات و تموی واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزیل فیہ بجودک یا اجواد الاجودین۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا کہ اے معبود آج کے دن مجھے ہوشیاری اور آگاہی عطا فرما، مجھے ہر طرح کی ناسمجھی بے-راروی سے بچا کے رکھ اور مجھ کو ہر اس بھلائی میں سے حصہ دے جو آج تیری عطاؤں سے نازل ہو، اے سب سے زیادہ عطا کرنے والے۔ کتنی خوبصورت اور کامل ترین دعا۔ آج تیسرا دن ہے اور ہم اس دعا میں 3 چیزیں جو ہیں پروردگار عالم سے رزق کے طور پر مانگ رہے ہیں، اور یہ تقریباً 3 جملوں میں ذکر ہوا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت انداز میں ہم پروردگار عالم سے دعا کس طرح مانگ رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ وہ ذہن ہے، وہ ذہانت ہے، وہ ہوشیاری ہے، آگاہی ہے۔ کس سے؟ علم ہے، علم سے۔ وہ علم ہے جو ہم خدا سے مانگ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم رب سے رزق کے طور پر مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، وہ کم عقلی اور جہالت سے دوری ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہر خیر کا نزول، ہر طرح کی خیر جو پروردگار عالم نازل کر رہا ہے ہمیں وہ چاہیے۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں آج کے دن ہم پروردگار عالم سے جو ہے طلب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ذہن، وزڈم، حافظہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے۔ اور حافظہ کیوں کم ہوتا ہے، کیسے تیز ہونا چاہیے، کیسے تیز ہوتا ہے، دونوں اسلامی تعلیمات میں نظر آتی ہیں چیزیں۔ حافظہ کم ہوتا ہے، میموری کم ہو سکتی ہے جب انسان معصیت کرے، یعنی کہ کوئی گناہ کرے، کیونکہ علم ایک نور ہے اور فضیلت ہے، اور یہ فضیلت پروردگار عالم عاصی کو یعنی کہ گناہ گار کو نہیں عطا کرتا۔ اسی لیے عاصی اور گناہ گار ایک بہت ہی یوزفل عالم اور دانشور یا سائنٹسٹ جو ہے وہ بن نہیں سکتا۔ تو تیسرے دن جب ہم خدا سے ان چیزوں کی طلب کر رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں، ان چیزوں پر جو ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار حافظہ ہم کیسے قوی کریں، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو اس کے لیے بھی معصومین ہمیں بہت ساری روایتیں ان کی ملتی ہیں، بہت سارے ان کی روایتوں میں جو ہے بیانات ملتے ہیں۔ تو حافظہ قوی کیسے کیا جائے؟ ہر مستحبات انجام دیں، حتیٰ وہ پین، وہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، کتاب کا احترام کریں، اور دعاؤں کا سہارا لیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے حافظے کو قوی کرنے کے لیے۔ تو دوسری چیز جو بتائی گئی ہے، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر آیت الکرسی جو طالب علم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بہت سپر پاور کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور پھر شیطان سے دوری اختیار کرے، کیونکہ وہی ہمیں بھٹکا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم جو ہے اپنے حافظے کو دن بدن کمزور ہوتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں پروردگار عالم نے، ہمیں رب نے بہت سے ہتھیاروں سے آراستہ کیا ہے جن کے ذریعے ہم اپنے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ کبھی کہا گیا کہ دشمن کے چہرے سیاہ کرو، کبھی کہا گیا کہ دشمن کی کمر توڑ دو، کبھی
اپنے ویپنز دیے گئے پروردگار عالم نے کہ ہم جس کے ذریعے دشمن کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں. کیسے اکھاڑ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام خود اس بارے میں ہمیں بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، کیونکہ روزہ شیطان کا چہرہ سیاہ کرتا ہے. الحمدللہ ہم سب روزے دار ہیں. پروردگار سلامتی دے، صحت دے، تاکہ ہم روزے ہر سال رکھ سکیں اور صحیح معنوں میں رکھ سکیں. دوسرا یہ کہ جو پیغمبر اسلام ہمیں فرماتے ہیں کہ صدقہ دو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے. کس کی؟ شیطان کی، ابلیس کی. جو تیسری بات بتائی گئی پیغمبر اسلام نے بتایا وہ ہے استغفار اور سلوات، کیونکہ درود اور استغفار وہ جو ہے یہ جو ہے شیطان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے. تو ان چیزوں پر یہ 3 چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم اس طرح سے شیطان کو اپنے آپ سے کوسوں دور کر سکتے ہیں کہ یہی دوری ہمیں جو ہے اس ماہ مبارک، اس ماہ بابرکت میں جو ہے چاہیے. یہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. ہم اگر اللہ کے مہمان ہیں اس مہینے میں، اور اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو ہماری سوچ بہت اونچی ہونی چاہیے. اور اسی طرح ہمیں بہت بڑی بڑی دعائیں، بڑے بڑے مقاصد اپنی زندگی میں رکھنے چاہیے. اگر ماہ مبارک رمضان میں ہماری امید اتنی کوتا اور اتنی کم ہوگی تو دوسرے مہینے میں کیا کر پائیں گے ہم. تو بڑی سوچنے والی اور پوائنٹ والی بات ہے. تیسری چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پروردگار عالم سے کہ کل خیر تنزل فیہ بجودی کا یا اجود الاجودین، کہ پروردگار عالم سے کہ ہر وہ خیر، یعنی وہ تمام خوبیاں جو پروردگار اپنے اچھے بندوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو مجھے دے دے، کیونکہ تو اجود الاجودین ہے، تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے. لہٰذا تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. یہ دعا کی جملے ہیں، یہی بتا رہے ہیں کہ ہماری سوچ اتنی اونچی ہونی چاہیے. یعنی دعاؤں کا مقصد اپنی سوچ کا پیمانہ وسیع کریں اور بڑی چیز مانگیں. دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ، دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ. جس چیز کا دنیا میں ہے ملنا محال مانگ، جس چیز کا دنیا میں ہے ملنا محال مانگ، جس چیز کا ہے دنیا میں ملنا محال مانگ. تو پروردگار عالم سے وہ چیز مانگے جس چیز کا جو ہے ہمیں جو ہے معصومین فرماتے ہیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ خدا سے اس چیز کو طلب کرو جو تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا ملنا ناممکن ہے. کیونکہ پروردگار عالم اور وسیلہ بناؤ محمد و آل محمد کو. ہمیں وسیلہ بنا کے جب تم کو پروردگار عالم سے مانگو گے تو پروردگار تمہارے جو ہے دعاؤں میں اثر اور تاثیر پیدا کرے گا. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ منقلب ہونا چاہیے. دل کو یقین اور ایمان کے دائرے میں رہتے ہوئے جب ہم خدا سے کچھ بھی مانگتے ہیں تو پروردگار عالم محمد و آل محمد کے وسیلے سے ان سے اتنی محبت کرتا ہے خدا کہ ان کے وسیلے سے جو ہے ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. ایسے میریکل ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ایسے معجزات ہوتے ہیں کہ دنیا جو ہے دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے. بس دعا کروں گی کہ پروردگار عالم، کیونکہ معصومین امام حسین علیہ السلام اپنی دعائے عرفہ میں بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کا تضرع اور گریہ کرنے والوں پر خدا رحم فرماتا ہے، اور وہ جو بھی چاہے اور پروردگار عالم اس کو اس عمل کی جزا عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.
پھر جو قناعت کر لیتا ہے خدا اس کے اعمال کی اصلاح کر دیتا ہے، اور جو گریہ کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرتا ہے، روتا ہے، تو پروردگار عالم اس پر رحم کرتا ہے۔ تو اس دن کے صدقے سے پروردگار عالم سے دعا کروں گی کہ پروردگار عالم رب کائنات جو ہے بسط کے محمد و آل محمد ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں، اور اس ماہ سیام کی شب و روز برکتوں اور عظمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطانی خرافات، شیطانی وسوسوں سے جو ہے ہمیں شیطان کے شر سے ہمیں دور کرے۔ اس دعا کے ساتھ اور کہ تمام تر جائز شرعی حاجات ہماری پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔